مدرسے میں بیٹھے ہیں, مدرسے کے حوالے سے کہ جو ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ مدرسے میں کیا کرنے آتے ہیں. حسن صاحب کیوں آئے بھائی آپ مدرسے میں؟ ہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں. اچھا جی, تعلیم حاصل کرنے. آپ کیوں آئے؟ علم حاصل کرنے آئے. گڈ جی, علم. آپ کیوں آئے جناب؟ ہاں علم حاصل کرنے آئے. آپ علم حاصل. یار ماشاء اللہ اتنے اچھے بچے ہیں, سارے کے سارے بول رہے ہیں علم حاصل کرنا ہے. ورنہ لڑکے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ کلاس کے بعد نیاز ملے گی, اس کے چکر میں آئے ہم تو. ورنہ کیا ہے, علم تو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں, نیاز جو یہاں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. خیر بہرحال یہ تو ایک جوک ہو گیا. اچھا چلیں, علم حاصل کرنے آئے ہیں تو یہ کون بتائے گا کہ علم ہے کیا؟ دیکھے بغیر کیا ہے علم؟ کیا ہے علم؟ ہاں نور. دیکھ لیا تم نے, فائدہ کیا تم نے. ہاں جی آپ بتائیے جناب علی. السلام علیکم. ہاں نور ہے. اچھا جی ہاں نور ہے. ہمارے پاس نا دیکھیں, مجھے گھر کے اندر اپنے مثال کے طور پر لکڑی کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کارپینٹر بھی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے کیا کیا, کیا کروں گا میں؟ یوٹیوب کھولوں گا, آسان طریقہ سرچ کروں گا کہ بھئی کیا کام کیسے کیا جاتا ہے. وہ کام میں نے کر لیا. یہ مجھے کیا مل گئی؟ کیا مل گئی؟ ہاں انفارمیشن. کیا ملی؟ انفارمیشن. اسی طرح سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی, ٹھیک ہے, آپ کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوا. آج کے دور میں آپ نے چیٹ جی پی ٹی کھولا, جناب علی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ علامتیں, یہ سمٹمز ہیں, کیا کیا جائے؟ چیٹ جی پی ٹی نے 1-2 دوائیاں لکھ کے دے دی آپ کو. ایسا ہی ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا, جبکہ ویسے یہ کیا جس نے بھی کیا تو صحیح کیا غلط کیا؟ ہاں کیا کیسا کیا؟ صحیح کیا غلط کیا؟ اب دیکھیں بات کرنی پڑے گی, باتیں ہوں گی, ایسے نہیں کہ نہ میں صرف بولتا رہوں آپ لوگ سنتے رہیں. یہ ایسے نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ باتیں کرنی ہے, صحیح ہے. تو خیر چلیں ابھی اس گفتگو کو چھوڑتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے کسی نے پوچھ لیا تو صحیح کیا غلط کیا. بہرحال آپ کو کچھ دوائیاں دے دیں چیٹ جی پی ٹی نے. اب ہم نے کیا کیا, کسی اور فرد نے مجھ سے کہا کہ بھئی میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا, میں فوراً سے کیا کہوں گا کہ بھئی تم یہ دوائیاں استعمال کر لو, بہت اچھی دوائیاں ہیں, اوکے ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. سامنے والا جس کو میں نے بتایا وہ کیا سمجھے گا کہ یار اس کے پاس کیا ہے؟ علم ہے, طب کا علم ہے, یہ تو جانتا ہے, یہ میڈیسنز کے بارے میں جانتا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن در حقیقت یہ کیا مجھے ملی تھی؟ انفارمیشن, صحیح ہے. تو انفارمیشن کیا ہے, علم کیا ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم؟ ہاں تھوڑا سوال ٹپیکل ہو گیا. ہاں ایک چیز ہے انفارمیشن, معلومات, اور ایک ہے علم. دونوں میں فرق کیا ہے, ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آگے چل کے تفصیلی پڑھیں گے ہم. لیکن بنیادی طور پہ علم کی ڈیفینیشن الگ ہے, انفارمیشن کی ڈیفینیشن الگ ہے. انفارمیشن آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. انفارمیشن اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خاص موقع پر کچھ معلومات کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کر دیں, صحیح ہے, اسے کہتے ہیں انفارمیشن. لیکن علم کیا ہے؟ علم کی تعریف یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا, دیکھیں ابھی ہم مسلسل ہی کہہ رہے تھے نا کہ میں نے وہاں سے پڑھا, میں نے وہاں سے کچھ معلومات لی, ٹھیک ہے. اسی کے حوالے سے امام اس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کریں گے. امام قال, امام جعفر صادق علیہ السلام, لیس العلم بکثرت التعلم, علم زیادہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی کھولا, کچھ ایک آدھ پرابلمس بتائے, مجھے سالو مل گیا, سولیوشن مل گیا, میں نے سولیوشن اس کو یاد کر لیا, یا کچھ کتابیں پڑھ کے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے؟ علم ہے یہ؟ ہاں امام فرما رہے ہیں یہ علم نہیں ہے. زیادہ پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ انما العلم نور, علم کیا ہے؟ ایک ایسا نور ہے, یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, وہ نور ہے کہ پروردگار جس کے سینے میں, جس کے قلب میں چاہے اتار دیتا ہے. واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی بات؟
فرق سمجھ میں آیا علم اور معلومات میں؟ ہاں، معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، علم اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کتابیں پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم عالم ہو گئے، ہمارے پاس علم آ گیا، ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم کب بنتا ہے انسان؟ علم کب آتا ہے انسان کے پاس؟ جب اللہ عطا کرتا ہے، صحیح ہے؟ جب اللہ، اور اس کا تعلق زیادہ پڑھنے سے بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ تو علم کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ خود علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی کرامات کیا ہیں، علم کی جو ہے وہ اس کی مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو صاحب علم ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے، تو یقیناً جو چیز اللہ عطا کر رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت تو ہوگی نا، ہاں، اس کا کچھ ایک مقام ہوگا۔ تو وہ مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب من العلم نتعلمہ احب الینا من الف رکعت تطوعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کا ایک باب جو ہم سیکھیں ہمارے نزدیک، یعنی میرے نزدیک، یعنی مجھ رسول کے نزدیک 1000 مستحب رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ کیسے آئے گا علم، یہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ یہ ابھی ہم نے صرف کہ علم کیا کریں، علم کی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ بھئی علم کی فضیلت کیا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اچھا، ایک اور اسی حوالے سے ایک اور روایت پڑھتے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، قال امیر المؤمنین علیہ السلام العلم خیر من المال۔ علم کیا ہے؟ مال سے بہتر ہے۔ عجیب کمپیریزن کر رہے ہیں مولا، کہاں وہ مال اور کیا علم؟ علم کیا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ مال کیا ہے؟ انسان ہاں کیا کرتا ہے؟ ہاں، علم کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اور مال کیا ہوتا ہے؟ جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے مال؟ مال کسے کہتے ہیں؟ مال دولت، مال دولت، صحیح ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی سرمایہ، صحیح ہے، اسے کہتے ہیں مال، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیاوی وہ چیز کہ جو آپ کے کام آ سکے۔ سونا ہے، آپ کے کام آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ کیا کام آ سکتا ہے ذرا بتانا بھائی صاحب، بڑا سارے لارود، کیا کام آئے گا؟ ہاں، ارے سونا، وہ سونا نہیں، گولڈ بیچ سکتے ہیں، زبردست۔ اور کیا کام آ سکتا ہے؟ جولی بنا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے بھائی کہ جب خاتون کو ضرورت ہو، اہل خانہ کو ضرورت ہو، یا مثلا بچیوں کا معاملہ ہے تو آپ اس کو گولڈ بنا کے دے سکتے ہیں، یا آپ اس کو بیچ کے اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو سونا آپ کے اس طرح سے کام آ سکتے، گولڈ آپ کے اس طرح سے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ گولڈ کیا ہو گیا؟ دنیاوی مال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کمپیریزن کر رہے ہیں مال اور علم کے درمیان، کہ مال سے زیادہ افضل کیا ہے؟ علم ہے۔ علم اللہ عطا کرتا ہے۔ اچھا، افضل کیسے؟ کیا جہت ہے؟ دیکھیں، میں اگر کمپیئر کر رہا ہوں فار ایگزامپل اس لیپ ٹاپ کو اور اس ٹیبلٹ کو، وہ کہ بنتا نہیں ہے، لیکن چلیں اس لیپ ٹاپ سے کسی اور لیپ ٹاپ کو میں کمپیریزن کر رہا ہوں اس کا، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا۔ میں کہوں اچھا یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو کیا ہوگی وجہ؟ یعنی کمپیریزن کی جو ہے وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ امام مال اور علم کے درمیان کیا کر رہے ہیں؟ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا پوائنٹ ہے؟ امام فرما رہے ہیں العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے علم؟ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال تم اس کی حفاظت کرتے ہو۔ صحیح ہے؟ اب بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے کہ علم، جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے نا، تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کسی کے جواب ہے اس کا؟ حسن صاحب، علم انسان کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ریڈ شرٹ، نام کیا آپ کا؟ ہاں، دلاور، گڈ۔ کیوں، کیسے حفاظت کرتا ہے علم؟ ہاں جی، ہاں جی، کوئی جواب کسی کے پاس؟ بھائی علم حاصل کرنے آئے ہیں ہم مدرسے میں، ہے نا؟ گڈ گڈ
بہت قریب ہیں. جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس دوسری کوالٹیز آتی ہیں. فار ایگزامپل کیا؟ فار ایگزامپل یہ کہ انسان اپنی زبان کو بہت احتیاط سے چلاتا ہے. انسان اپنی افکار کو صحیح طریقے پر لے کے جاتا ہے, صحیح راستے پر لے کے جاتا ہے. انسان اپنے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ درست کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ علم جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کوالٹیز بھی خود بخود آ جاتی ہیں. حلم آتا ہے. حلم کا مطلب کیا ہے؟ حلم کہتے ہیں صبر کو, پیشنس کو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب فار ایگزامپل آپ کا جناب علی روڈ پہ جا رہے تھے, گاڑی نکال رہے تھے, سامنے سے اچانک کوئی غلط طریقے سے آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ جناب علی دروازہ کھولو, اترو, ایسی کی تیسی, کیسے تم نے کیا؟ ہاں, یہ ہو جاتا نہیں ہوتا؟ ہاں, کیا بتاتا ہے یہ؟ پیشنس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ گاڑی لگی نہیں ہے بھائی, ذرا سی غلط طریقے پہ آ گیا, تھوڑا سا ٹچ ہوتے ہوتے بچ گئی, لیکن نہیں اتریں گے ہم, لڑائی کریں گے, ضرور کریں گے, جھگڑا ضرور کریں گے بھائی ہم. ہیں کیوں کریں گے؟ کیونکہ تحمل نہیں. تحمل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ علم نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ تحمل ہوتا. تحمل ہوتا تو یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. گڈ, صحیح ہے, سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے دوسری مثال لے لیجئے. فار ایگزامپل آپ اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے بھائی سے باتیں کر رہے ہیں, کچھ تھوڑی ایسی بات ہوئی, تنازع ہوا, جھگڑا ہوا, اور آپ کی اور بھائی کی فائٹنگ شروع. فزیکل فائٹنگ نہیں, زبانی. صحیح ہے؟ آپ اس کے اوپر ماشاء اللہ بلند آواز سے بول رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر ماشاء اللہ بلند آواز کر رہا ہے. صحیح ہے؟ کیوں ہے؟ ہاں, علم نہیں ہے. علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں, ضبط ہوتا, تحمل ہوتا. آپ کو معلوم ہوتا کہ بھائی ہے میرا, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی مجھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, کیا جو لوگ لڑتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ بڑے بھائی سے بدتمیزی نہیں کرنی, اس سے چیخ کے باتیں نہیں کرنی؟ ہاں, جانتے, پھر بھی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب اس کا مطلب جو علم ان کے پاس ہے وہ انہیں فائدہ نہیں دے رہا. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو علم ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس دوسری اور کوالٹیز کو لے کر آتا ہے, آپ کو اور خصوصیات دیتا ہے. وہ خصوصیات آپ کو کہیں نہ کہیں معاشرے میں کیا کرتی ہیں؟ سیف کرتی ہیں, فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں. مال ہمیں تجوری میں, گھر میں, بینک میں کہیں رکھوانا پڑتا ہے, بھائی سیف رہے. آج تو پتہ نہیں ہے انسان کی, مطلب باہر نکلیں آپ, کچھ بھی, کوئی بھی آ جائیں, کوئی بن بلائے مہمان آ جائیں, پیار سے بولتے ہیں جناب علی کچھ دے دیجئے ہم کو, ہیں اور ہم کیا کریں, دینے پر مجبور ہوں. خیر, تو اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی, جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے. اچھا جی, تو بات یہاں تک ہو گئی کہ علم کی فضیلت کیا. اب جب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی فضیلت ہے تو ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں. اور ابھی ہم نے پہلے کیا پڑھا, سب سے پہلی سلائیڈ میں کیا پڑھا کہ علم کیا ہے؟ علم تو نور ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے. تو وہ نور ہمیں کیسے ملے گا بھائی؟ ہاں, کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. اور جو علم رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. گڈ. اور کتابیں, ظاہر بات ہے, کتابیں کیا کر کے؟ پڑھ کے, کتابیں دیکھ کے نہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں. جناب علی دلاور صاحب, ہاں کیا کوشش کر کے؟ ہاں یار اونچی بولو نا, مجھے سننا ہے. ضرور بولو جیسے کیا کہہ رہے ہو, کوشش کر کے. گڈ پوائنٹ. قرآن سے جو عقل مند لوگ ہیں حاصل ہے حدیثوں سے. گڈ. اچھا چلو, اچھا بھائی, بہت قریب ہیں. پہلا پوائنٹ جس چیز کی ضرورت ہے علم کے لیے کہ ہمارے پاس علم ہے, وہ کیا ہے؟ خلوص نیت, ہماری نیت خالص ہو. اب میں اگر یہ سوچ کے علم حاصل کروں کہ جناب علی مجھے جو ہے وہ ذرا معاشرے میں تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں, تھوڑا سا ذرا اکڑ کے چلنا ہے, لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ میری تعریف کریں, اور میں اس کے لیے کیا کروں؟ علم حاصل کروں. کیا علم مجھے مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا علم؟ ہاں نہیں ملے گا. گڈ, نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جو چیز اللہ عطا کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ میں طلب بھی اللہ کے لیے کروں. صحیح ہے؟
اللہ مجھے علم عطا کر رہا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ سے طلب اسی طرح سے کروں کہ اللہ تیری خاطر، تیرے قرب کے لیے، تیری رضا کے لیے مجھے کیا کر، علم عطا کر. صحیح ہے. اچھا، خلوص نیت کی کتنی اہمیت ہے؟ امیر المؤمنین کی روایت ہے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام طوبى لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنا عمل اور علم اللہ کے لیے خالص کر دیا. خالص کا مطلب کیا ہے؟ پیور. ہاں پیور. ہاں، کراچی والے تو بڑے اچھے سے اس لفظ کے متعلق جانتے ہیں. خالص دودھ نہیں ملتا نا ہم کو. ہاں، خالص کا مطلب کیا ہے؟ پیور. صحیح ہے. بالکل کوئی جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ایسی نیت ہو، ایسا عمل ہو، ایسا علم ہو اللہ کی خاطر، تو امام فرما رہے ہیں اس کے لیے خوش نصیبی ہے، یعنی وہ خوش نصیب شخص ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ خلوص نیت. نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے، نیت خالص ہوگی تو اللہ ہمیں کیا کرے گا؟ علم عطا کرے گا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ائمہ سے توسل. صحیح ہے. کیا ہم بغیر توسل، اچھا توسل کی کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ حسن صاحب. ان کے ذریعے اللہ سے مانگنا. گڈ. ہاں جی، آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے. ہاں، بات کرنا. ہاں جی، واسطے. ہاں جی، بسم اللہ. چلو کوئی بات نہیں جی. اللہ کو ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ مانگنا. واسطہ دے کر. چلو اچھا ہے، مطلب سب قریب قریب ہے، مفہوم واضح ہے. صرف ڈیفینیشن کی حد تک میں بتا دیتا ہوں. وسیلہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے. قرب یعنی اس کے قریب ہوا جائے. صحیح ہے. وسیلہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی دوسرے کے قریب ہوا جائے. صحیح ہے. ہم ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے کس کے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو ائمہ کیا ہوئے؟ وسیلہ ہوئے اللہ کی طرف. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ائمہ علیہ السلام کا توسل، ان سے توسل اختیار کرنا ہے، ان کو وسیلہ بنانا ہے. یعنی امام سے کے سامنے طلب کرنا ہے کہ مثلا یا امیر المؤمنین اللہ کی خاطر مجھے یہ عطا کیجئے، اپنے جو علم آپ کے پاس ہے مجھے اس کا صدقہ عطا کیجئے. ٹھیک ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنا عبید اللہ و بنا عرف اللہ ونحن دلیل اللہ. یہ توسل امام علیہ السلام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کا وسیلہ ہیں. ہم جو وسیلہ ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی طرف، تو وسیلہ کس معیار پر ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ کی طرف راستہ ہیں. صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کسی کو سمجھ میں آئی روایت؟ ہاں جی. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، جو بات بتائیں گے اس کو واضح کر کے ہمیں بتاتے ہیں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ انہیں کے ذریعے آئی ہے. زبردست. اور جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ رسول نے حدیث میں بتایا ہے. زبردست. ہاں جی دلاور صاحب. اور بہت اچھا ہے. کیا مطلب ہمارے ذریعے عبادت کی جاتی ہے اللہ کی؟ یعنی کہ ہم نے تم کو سکھلایا ہے کہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے. ہم نے تم لوگوں کو، یعنی لوگوں کو بتلایا ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے. تو یعنی ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ہمارے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. یعنی ہم ہی بتائیں گے نا اللہ. ہاں جی بسم اللہ. بالکل. اللہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، لیکن کیسے پڑھنی ہے نماز کون بتائے گا؟ ہاں، ائمہ علیہ السلام بتائیں گے. یہ انبیاء علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے، اس کی وضاحت، اس کی شرح ائمہ علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اللہ کی بہترین عبادت کی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اب اللہ کی عبادت، نماز، مثال کے طور پر نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سورہ حمد ہے، سورہ ہے، پھر اس کے بعد ایک رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں. اب اگر اللہ کی عبادت مجھے اپنے طریقے سے کرنی ہو تو میں 4 رکوع کر لوں. کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. بھائی میرے پاس اختیار ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مجھے عبادت کرنی ہے اللہ کی. صحیح ہے. میں نماز پڑھنا شروع کروں، میں سورہ حمد پڑھوں، سورہ حمد کے بعد 4 سورتیں پڑھ لوں، اس کے بعد 4 مرتبہ رکوع کر لوں، اس کے بعد 6 مرتبہ سجدے کر لوں. کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ ہاں کر تو سکتا ہوں نا بھائی. کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟
پریکٹیکلی کر تو سکتا ہوں, ہاں اختیار ہے میرے پاس, کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, لیکن سوال یہ کہ کیا اسے عبادت کہا جائے گا؟ ہاں کیوں نہیں کہا جائے گا؟ احسن تم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس راستے کو دیکھنا ہے, اس ہستی کے پاس جانا ہے کہ جو بتائے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اور وہ کون ہیں؟ ائمہ علیہم السلام. ٹھیک ہے, انہی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے, انہی کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. اللہ ایک ہے, ہاں وحدہ لا شریک ہے, اللہ حی ہے, اللہ مرید ہے. کتنی آپ نے صفات ثبوتیہ پڑھی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی صفات سلبیہ پڑھی ہیں؟ صحیح ہے. اللہ کی صفات, اس کی صفات کیا ہیں اللہ کی؟ جلدی کون بتائے گا؟ اس کی صفات اس کے زائد بر ذات نہیں, یعنی اس کی صفات اس سے جدا نہیں. ہاں اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں تو ہم اللہ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ عالم ہے, واہ بھائی اللہ عالم تو ہے, لیکن عالم ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی فلاں شخص عالم ہے, تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے؟ علم ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, اس کے پاس علم ہے, یعنی کیا مطلب؟ علم الگ ہے, وہ حضرت قبلہ جو ہیں وہ الگ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے, علم انہوں نے حاصل کیا, بعد میں علم آیا. اب اگر ہم اللہ کہہ رہے ہیں اللہ عالم ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے بھی بعد میں علم حاصل کیا. اللہ جب سے اللہ ہے تب سے وہ عالم ہے. اللہ یعنی علم, علم یعنی اللہ. اب اگر ہم اپنی عقل سے سوچتے تو کہتے ہیں نا بھائی ہو سکتا ہے ہم یہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ الگ ہے, علم الگ ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے مسئلہ, اللہ نے کس سے علم حاصل کیا؟ بھائی وہ بندہ ہمیں بھی تو دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, ہم یہ سوچتے. لیکن ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے ہم نے جب اللہ کو پہچانا تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ عالم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا علم بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز ہو گئی, پہلی چیز کیا تھی؟ جلدی, خلوص. دوسری چیز کیا ہے؟ ائمہ سے توسل. تیسری چیز کیا ہے؟ محنت, یعنی جد و جہد, یعنی شوق, یعنی اس کے علم حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا. ٹھیک ہے, اب میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں, مجھے علم حاصل کرنا ہے یار, علم آ جائے میرے پاس علم آ جائے گا حسن صاحب؟ ہاں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کوشش ہی نہیں بھائی. جب کچھ چیز چاہیے تو اس کے حوالے سے کیا کرنی چاہیے ہم کو؟ بھائی ہم کھانا کھاتے ہیں, ہاں کھانا کھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور پھر کتنی مشکل ہوتی ہے نا, اٹھ کے بستر سے اٹھو یار, ہاتھ دھو, جا کے ٹیبل پہ بیٹھو, کھانا کھاؤ, نوالے توڑ کتنی مشکل ہو رہی ہے, لیکن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی پیٹ بھرنا ہے بھائی, پیٹ نہیں بھریں گے تو جو ابھی کمزوری ہوئی اس سے ڈبل ہو جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہمیں کچھ گیم کھیلنا ہے, نیند آ رہی ہے شدید, ہاں لیکن گیم کھیلنا ہے. کیوں کھیلنا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اٹھیں گے, جائیں گے, پی سی کھولیں گے یا لیپ ٹاپ کھولیں گے, لگائیں گے, پھر ہیڈ فون لگا کے آنکھیں کھول کے, نیند آ رہی ہے لیکن یوں آنکھیں کھول کے دیکھتے رہیں گے. کیوں؟ شوق. صحیح ہے, جو چیز ہمیں چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ محنت کی, کوشش کی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر علم چاہیے تو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی. اور محنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے حاصل کرنے ہوں گے. یعنی مثال کے طور پر کتابیں پڑھنی ہیں, روایات کو پڑھنا ہے, ائمہ کی حدیث کو پڑھیں, ائمہ کی زیارات کو پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. واضح ہو گئی بات؟ اچھا, محنت کیا ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں, قال امیر المؤمنین من طلب شیئا نالہ او بعضہ. امام فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے یا اس کا کچھ حصہ ضرور پا لیتا ہے. میرے اندر اگر خواہش ہے کہ میں فٹ بال کھیلوں, ٹھیک ہے, میرا کام بھی ہے بہت سارا, اسکول کا پینڈنگ ورک بہت سارا رہ گیا ہے, میں جلدی کام کر رہا ہوں کہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہے, تو میں اگر اسکول کا کام جلدی نمٹا رہا ہوں تو ممکن ہے نا کہ میں ٹائم پہ جا کے فٹ بال کھیل لوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, تو اگر میرے اندر کوشش تھی, میرے اندر طلب تھی کہ میں فٹ بال کھیلوں, میں نے کام جلدی نمٹایا, امی کی بات جلدی مان لی, جا کے جلدی سے سامان لے کر آ گیا, سارے کام جلدی سے کر لیے, اور اس کے بعد جا کے فٹ بال کھیل لیا. اگر میں اسکول کا کام آہستہ کر رہا ہوتا, امی کی بات نہ سن رہا ہوتا, اچھا جا رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, اچھا سستی یہ وہ ہیں, تو کیا ہوتا؟ وقت ہی ختم ہو جاتا, میں کھیل سکتا تھا. اس کا مطلب جو میرے اندر طلب تھی وہ طلب ہی نہیں تھی بھائی, طلب تھی لیکن میں نے کوشش نہیں کی. صحیح ہے, واضح ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس چیز کی طلب ہمارے اندر ہے اس کے حوالے سے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے. تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ محنت. چوتھی چیز موسٹ امپورٹنٹ تھنگ,
موسٹ امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ اساتذہ کا احترام. پہلی چیز کیا تھی؟ دوسری چیز کیا تھی؟ ایک ساتھ بولیں. دوسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ اساتذہ کا احترام. اساتذہ کا احترام پتہ ہی کیا ہے؟ ابھی ہم روایت پڑھیں گے اس کو, صحیح ہے نا, لیکن میں آپ کو پریکٹیکل ایک بات بتاؤں. استاد کا احترام وہ جوہر ہے کہ اگر انسان کو مل جائے نا, تو اگر تھوڑی سی بھی محنت کرے انسان, جان بوجھ کے نہیں, مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے مصروف ہے, دوسری مصروفیات ہیں, تھوڑی سی بھی محنت کرے اس کے بعد پروردگار بہت عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ استاد کا احترام کیا تھا. اچھا, احترام کیا استاد کا؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَلَّا تَرْفَعَ صَوْتَكَ عَلَيْهِ. امام احترام بتا رہے ہیں استاد کا, کہ استاد کا احترام کس طرح سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو. صحیح ہے؟ استاد کے ساتھ بیٹھیں, مثلا گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں, یا کہیں بھی کہیں باہر ملے, ٹھیک ہے, باتیں کر رہے ہیں, کوئی ڈسکشن ہو گئی, کوئی پوائنٹ پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو گئی. اب کیا ہوا؟ ہماری آواز تیز ہو رہی ہے, بلند ہو رہی ہے. کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر احترام کی کمی ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ بالکل نہیں ہے احترام, جو اس طرح بلند کر رہے ہیں آواز وہ بہت ہی بدتمیز ہو سکتا ہے, ناگہانی طور پہ کر رہے ہوں, معلوم نہ ہو, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ متوجہ رہنا ہے, ہمیں متنبہ رہنا ہے کہ ہمارے اندر یہ پرابلم نہ ہو, کہ ہم استاد کے ساتھ جب بات کریں تو بالکل آرام سے, ایٹیکیٹس کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, ٹھیک ہے. جہاں بھی ملاقات ہو, جہاں بھی, چاہے بازار میں ملیں, چاہے کسی اور جگہ فنکشن میں ملیں, چاہے مسجد میں, امام بارگاہ میں, کہیں بھی ملاقات ہو, استاد کیا ہے؟ استاد ہے, اس کا احترام ضروری ہے. پہلا پوائنٹ, اللہ ترفع صوتک علیہ ولا تجیب احدا یسألہ عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب. صحیح, یہ پرابلم ہمیں باہر آ سکتی ہے. اچھا, ترجمہ تو پڑھوں اس کا میں, صحیح ہے. کسی بات کے بارے میں سوال کرے تو تم اس کی طرف سے جواب نہ دو جب تک وہ خود جواب نہ دے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں پرابلم عموماً کب ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے استاد باہر ملے لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے, اور جناب علی کوئی ایسا سوال کیا کہ جو ہمیں بہت آسان ہے ہمارے لیے, یار یہ تو 2+2 کتنے ہوئے 4, یہ تو بچہ بتا دے گا. جیسے استاد سے سوال ہو ہم نے پٹ کر کے جواب دے دیا. ارے آپ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. یار صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ آپ نے جواب تو دیا بھائی, آپ نے کوئی حرام کام تھوڑی کر دیا, سامنے والے کی معلومات میں اضافہ کیا ہے نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے والے کی معلومات میں اضافہ کیا ہے, تو آپ نے کوئی غلط کام کیا کیا؟ ہاں, کیا غلط کام کیا بھائی؟ یہ دیکھو, پوچھا استاد سے گیا تھا, آپ نے جواب کیوں دیا؟ آپ نے استاد کے احترام میں کمی کر دی. صحیح ہے, ہو سکتا ہے جان بوجھ کے نہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ لاشعوری طور پہ ہو گیا, لیکن یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو آپ کی توفیقات کیا کر دے گا؟ سلب کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے. صحیح ہے, استاد سے سوال کیا گیا ہے تو جواب بھی استاد, ہاں جواب کا استاد کہہ کے مجھے آپ جواب دیجئے, تو پھر آپ کیا کریں؟ جواب دیں آپ. صحیح ہے. میں نے نجف میں کتنے اساتذہ کو دیکھا ہے, کتنے سینئرز کو دیکھا ہے, جو کہیں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو جب کبھی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, مثلا نماز کے لیے آگے گئے, علماء کا گزر ہو رہا ہوتا ہے ہر طرف سے, کہیں بیچ میں کوئی مسجد آ گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً رک کے نماز پڑھ لی. تو جیسی کوئی استاد آتا ہے نا, تو جو پیش امام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں نماز پڑھاؤں گا. کیوں؟ پیچھے کون موجود ہے؟ استاد موجود ہیں, ان کا حق ہے. اب وہ کہے کہ نہیں آپ پڑھائیے, آپ یہاں کے امام ہیں, آپ پڑھائیے, تو ٹھیک ہے. وہ جب استاد کہہ رہا ہے, بہت انسسٹ کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن جب استاد کو آتا ہوا دیکھ لیا یا پتہ چل گیا پیچھے استاد بیٹھا ہے, تو خاموشی سے اٹھیں گے, جا کے دوسری تیسری صف میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ کیا یہ احترام, استاد کا احترام. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے سامنے آواز بلند نہ کرو. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے کہے بغیر جواب نہ دو. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ولا تحدث فی مجلسہ, اس کی مجلس میں گفتگو نہ کرو. کیا مطلب گفتگو نہ کرو؟ وہ بیٹھا ہے ساتھ میں, لوگ بیٹھے ہوئے اطراف میں, اب آپ کیا خاموش رہیں؟ چپ. ہاں, اگر ہم خاموش رہیں گے تو سوال کب کریں گے بھائی؟ بات کریں تو بات کے بیچ میں. پہلا پوائنٹ, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس کی بات کو
کاٹو نہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو بے جا گفتگو نہ کیجیے, بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی, بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. استاد میرا سوال یہ ہے, جواب مل گیا, اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم میں اشکال ہے تو میرا اشکال یہ ہے, مجھے ایکسکیوز یہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی. بلا وجہ گفتگو کرنے سے کیا ہوتا ہے, استاد کا احترام کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ولا تغتاب عنده احدا, اس کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرنی. استاد جی وہ پتہ وہ لڑکا تو آپ کے پیچھے یہ کہہ رہا تھا, وہ پتہ وہ تو کاپی کو ایسے کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کہ استاد کی کا احترام نہیں ہے, یہ احترام کے مخالف ہے. یہ اگر یہ حرکتیں رہیں گی, یہ باتیں رہیں گی, تو کیا ہوگا, توفیقات ختم ہو جائیں گی, کم نہیں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ, اگر اس کے بارے میں, استاد کے بارے میں آپ سے کوئی بری بات کرے تو آپ کیا کریں, کیا کریں؟ ہاں ہاں, دفاع نہیں, دفاع صحیح ہے نا, صحیح ہے, اس کا دفاع کریں. یعنی کیا مطلب, میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا یار یہ تو میں پھر سب ملیمٹ ہونے والا ہے ابھی, صحیح ہے نا, خاموش رہو. نہیں بھائی, خاموش نہیں رہنا, استاد کا دفاع کرنا ہے, استاد کے حق میں بات کرنی ہے. اگر ایسا مقام ہے کہ جہاں آپ بات کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں البتہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو, آپ بولیں گے بولا آپ کو جب وہ زور سے آ جائے گا یا ڈنڈے ونڈے پڑ جائیں گے, نہیں بھائی پھر خاموش رہو, تھوڑا سا احتیاط کر لو, ٹھیک ہے. لیکن ایسا موقع ہے کہ آپ بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے یا نہیں سنی جائے تو کم سے کم آپ کی بات پہنچ جائے گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے, استاد کا دفاع کرنا ہے. کیوں بھائی, کیوں دفاع کرنا ہے؟ ہاں سوال تو یہ, کیوں دفاع کرنا ہے؟ ہاں, اور بھائی جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں, ہمیں اس کا احترام واجب نہیں ہمارے پر کیا؟ ہاں, یعنی جو اس کا مطلب کیا ہوا, جو ذرائع یعنی جو ذریعہ, جو طریقے جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, ان کا بھی احترام کیا کرنا ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی ہے سب کو, بوریت تو نہیں ہو رہی؟ ہاں اچھا بھائی. تو اس کے بعد پوائنٹ کیا ہے, وہ ان تستر عیوبہ وتظہر مناقبہ, لوگوں کے سامنے. اچھا یہ ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کسی نے آپ کے سامنے اس کی برائی کی تو آپ نے کیا کیا, اس کا ڈیفینڈ کیا, اس کا دفاع کیا. لیکن جب آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو کیا کریں, اس کی کوالٹی اس کو بتائیں, نہ کہ اس کی برائیوں کو. آپ کو پتہ ہے بھائی استاد سگریٹ بہت پیتے ہیں, آپ گھر میں کیا بولیں گے, یار ہمارے استاد تو سگریٹ بہت پیتے ہیں, یار مطلب حد ہو گئی ہے, ایسے بولنا چاہیے نہیں. آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے کہیں دیکھا استاد جو مثال کے طور پر جوتے بہت گندے ہوتے ہیں استاد کے, بات کرنے کی ضرورت ہے, چھوڑ دو. کوئی اس کی برائی نظر آتی ہے آپ چھوڑ دیجئے. ہاں البتہ جب کبھی کسی کے سامنے گفتگو کریں تو اس کی کیا کریں, اچھائیوں کو پرومننٹ کریں, اچھائیوں کو بیان کریں کہ ہمارا استاد تو بھائی بیان کرنے کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے. صحیح ہے. مثال اردو بہت اچھی استعمال کرتے ہیں, ہمارے استاد بہت شفیق ہیں. مطلب جو کوالٹیز نظر آتی ہیں آپ کو, آپ وہ بیان کیجئے تاکہ آپ کا لگے کہ آپ استاد کا کیا کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ولا تجالس له عدوا ولا تعد له وليا. پھر اس کے بعد آخری پوائنٹ کیا ہے, اس کے دشمن کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرو اور اس کے دوست کو دشمن نہ بناؤ. استاد کے آپ کو پتہ ہے استاد کی فرینڈز ہیں, کچھ محلے کے اندر رہتے ہیں, آپ بلا جا ان سے جھگڑا کر کے بیٹھ گئے. نہیں بھائی, آپ کو ان لوگوں کا بھی احترام اس لیے کرنا ہے کہ میرے استاد کے دوست ہیں. صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی شخص سے استاد کا جھگڑا, یا مثال کے طور پہ وہ استاد کو پسند نہیں کرتا, وہ استاد کو جو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, آپ اس کے ساتھ دوستی کا بنائے پھریں. یہاں پر بھی ہمیں تھوڑی سی لمٹس رکھنی ہے. تو جو شخص ہمارے استاد کا احترام نہیں کرتا, ہم اس سے تھوڑا سا بیک رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے ساتھ جو سارے آپ اس کی بے عزتی کریں, آپ اس کو بولیں تم چلے جاؤ یہاں سے, ہمارے استاد کو اچھا نہیں سمجھتے, تم ہمارے دشمن ہو, تم ہمارے کیا ہو, عدو ہو تم ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کرنا, تھوڑا سا ہلکے رہنا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس سے دوستی کریں, آپ اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے ساتھ بیٹھیں. صحیح ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ وہ پوائنٹس تھے کہ جن کے پر عمل کرنے سے یا جن کو آزمانے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے, زور سے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, استاد کا احترام. گڈ. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, علم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جناب, اب سوال یہ, علم آ گیا, فائدہ کیا ہے؟
کیا کروں میں علم کا؟ ہاں کیا؟ اس پر عمل کریں. اور کیا فائدہ ہے؟ اب سوال یہ کہ جب علم آ جاتا ہے تو مجھے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, مجھے اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ علم تو نور ہے, اب مجھے پتہ نہیں کہ بھائی نور آیا نہیں آیا, چلو آ گیا مان لیا, پھر کہ میں کیا کروں, کیسے کیا کروں اس کا, میں رکھ لوں اپنے سینے میں؟ نہیں, اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, یوز کرنا ہے. 2 پوائنٹس اس کے جو پرومننٹ ہیں وہ آپ نے اس کو وہاں پر یوز کرنا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے اس پر عمل کریں, خود عمل کریں. علم کا فائدہ ہی تب ملے گا کہ جب اس پر عمل کیا جائے گا. پہلے اپنے پوائنٹ کو بات کی تھی کہ اگر کوئی اپنے بڑے بھائی کے سامنے کیا کرے, اونچی آواز سے بات کرتا ہے, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ بڑے بھائی سے بات اونچی آواز میں نہیں کرنی, تو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس کے پاس علم ہے تو اس علم کو یوز نہیں کر رہا. صحیح ہے, اس علم کا اسے فائدہ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا. اگر انسان کو پتہ ہے کہ والدین سے اف تک نہیں کہنا, یعنی کیا مطلب اف تک, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیزاری کا اظہار. اور اف نا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ بالکل نچلی کیٹیگری ہے کہ آپ کم سے کم والدین کے سامنے کیا کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ کو مثال کے طور پر والدہ آپ سے کہیں کہ جاؤ بھائی اپنا کہ کمرہ صحیح کرو, آپ نے موبائل پہ لگے ہوئے, 1 دفعہ کہہ دیا, 2 دفعہ کہہ دیا, آپ نہیں سن رہے, پھر آپ کھڑے ہوئے موبائل رکھ کے اور کیا کہہ کے اف ہو, ہے نا, ہوتا ہے نا, زبان سے نکل جاتا ہے. ہاں, یہ کم سے کم کام ہے نا جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ نہ آپ کی جو اپنی جسے کہیں رضائیت کا اظہار نہ کرتے ہوئے آپ کم سے کم یہ کام کر سکتے ہیں. بھائی آپ ڈائریکٹلی وعدہ کو تو جا کے کہہ نہیں سکتے میں نہیں کر رہا, آپ کو پتہ ہے سامنے سے ریئیکشن کیا آئے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کون کس کو توقع ہوتی ہے ریئیکشن کی؟ سب کو ہوتی ہے بھائی, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ والدہ کے سامنے جا کے نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, آپ والدہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, تو آپ اف ہو بس کم سے کم یہی کر سکتے ہیں. قرآن اس کو بھی منع کر رہا ہے کہ یہ اف تک نہ کہو. صحیح ہے, اف تک نہ کہو. اگر اب انسان پھر بھی والدہ کے لیے اس طرح سے الفاظ استعمال کرتا ہے یا والد کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے پتہ نہیں, پتہ ہے, لیکن جو پتہ ہے, جو علم ہے اس کے پاس, اس پر عمل نہیں کر رہا, اور جب عمل نہیں کر رہا تو علم اسے فائدہ نہیں دے رہا. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل. علم کیا کرتا ہے؟ عمل کی طرف بلاتا ہے. صحیح ہے, پتہ چل گیا نماز واجب ہے تو آپ کیا کرے گا؟ علم, آؤ بھائی نماز پڑھو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اگر نہیں کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد آپ کا وہ علم چلا جائے گا. کیا مطلب علم چلا جائے گا؟ علم چلا جائے گا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ذہن سے وہ ساری انفارمیشن ختم ہو جائے گی. نماز واجب ہے, یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے, لیکن جو علم اللہ آپ کو عطا کر رہا تھا, آپ کے قلب میں نور عطا کر رہا تھا, وہ نور ختم ہو جائے گا. کب ختم ہو جائے گا؟ کہ جب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر اس کو میں تھوڑا سا اگر آسان الفاظ میں جلدی سے سمجھانے کی کوشش کروں, کیا مطلب ہے یہ علم کے ساتھ جو ہے وہ عمل کا آنا, نور آنا, یہ سب. فار ایگزامپل نماز کی مثال لیتے ہیں. نماز آپ نے قرآن میں پڑھا اقیموا الصلاۃ, صحیح ہے, آپ کو کیا پتہ چلا؟ کیا انفارمیشن آئی آپ کے پاس؟ ہاں, نماز واجب ہے. اچھا بھائی نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو آپ کے سینے میں علم عطا کرے گا. وہ علم کیا کرے گا آپ کو؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کے ذریعے پھر آپ برائیوں سے بچیں گے, آپ فحش سے بچیں گے, آپ محرمات سے بچیں گے. صحیح ہے. لیکن کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ کیا نام ہے برائیوں سے نہیں بچتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے جس طرح پڑھ رہا ہے, یا وہ خدا کو مطلوب اس طرح سے نہیں ہے, نیت خالص نہیں ہے. فار ایگزامپل ریاکاری کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, یا نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو انسان خود بخود محرمات کی طرف جا سکتا ہے. انسان
حرام کاموں کی طرف جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار جو اس کے سینے میں علم عطا کر رہا تھا نماز کے ذریعے ختم ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا بھائی، پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے؟ علم سے کس طرح سے فائدہ لیا جائے؟ اسے دوسروں تک پہنچا کر. ٹھیک ہے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یعنی ایک شخص ہے، عالم ہو گیا، علم حاصل کر لیا اس نے، انفارمیشن مل گئی بہت ساری، بہت اچھا پڑھ لیا، اب کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ جاؤ؟ ہاں نہیں، دوسروں تک پہنچے. جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں بتاؤ. ٹھیک ہے. اچھا یہ عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی عقل کہتی ہے کہ نہیں کہتی کہ بھائی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بتائیے لوگوں کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عقل تو کہتی ہے، امام بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن امام کس طرح سے کہتے ہیں؟ قال امیر المؤمنین علیہ السلام. امام کے ایک بہت خاص صحابی ہیں جن کا نام ہے کیا؟ کمیل. کمیل کون تھے؟ کسی کے بارے میں کچھ کو پتہ ہے کمیل کے بارے میں؟ زبردست زبردست. دعائے کمیل انہی کے نام سے معروف ہے. اچھا، دعائے کمیل شروع سے دعائے کمیل ہے؟ اب دعائے کمیل کی بات، ایک چھوٹی سی بات سن لو. دعائے کمیل کیا ہے؟ ہاں، دعائے خضر تھی اصل میں. ٹھیک ہے نا. 15 شعبان کے اعمال کے لیے، جو شب 15 شعبان ہوتی ہے نا، اس کے اعمال میں امیر المؤمنین نے بتلایا کہ آج کی شب دعائے خضر کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو. تو حضرت کمیل نے سوال کیا کہ مولا وہ دعا کون سی ہے؟ دعائے خضر کون سی ہے؟ تو مولا نے حضرت کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب یہ دعا آگے چلی تو دعائے کمیل کے نام سے. صحیح ہے؟ واضح ہو گئی بات؟ امام کمیل سے فرما رہے ہیں العلم یزداد بالانفاق منہ والمال ینقص بالانفاق منہ. پھر وہی بات، مال اور علم کا کمپیریزن شروع ہو گیا. پہلا کمپیریزن کیا تھا؟ پہلا کسی ذہن میں ہے؟ آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے کا ختم ہو رہا ہے. ہاں، علم ہماری حفاظت کرتا ہے اور زبردست. مال کی ہم خود حفاظت کرتے ہیں جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے. دوسرا کمپیریزن کیا ہے کہ مال جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. کسی کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، 5 لاکھ روپے کی گاڑی لے لی، 10 میں سے 5 گئے، کتنے بچے؟ 5 گئے. 2 لاکھ روپے کا کوئی مثلا سوٹ شاپنگ وپنگ لے لیے، کر لیا، کتنے بچے؟ اور گھر کے اندر کام تھا، پینٹ کرانا تھا، یہ وہ کام، اللہ 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، کتنے بچے؟ 1 لاکھ روپے. 10 لاکھ تھے، خرچ ہوتے گئے کتنے بچے؟ فائدہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا یار. 5 لاکھ کی گاڑی خرید لی تم نے، بولے فائدہ کچھ نہیں ہوا. کیسی باتیں کرنے آ رہی؟ ضرورتیں پوری ہو گئی. یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ضروری ہے کہ نہیں ہے بھائی سب بولو نا. ضرورت ہے کو پوری کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. لیکن سوال یہ کہ ضرورت کو پوری کرنے سے کیا مال واپس آ جائے گا؟ مال واپس نہیں آتا بھائی صاحب. آپ یا تو ضرورت پوری کر لیجئے یا مال کی حفاظت کر لیجئے. اگر مال کو بچا کے رکھیں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، تب بھی مال بڑھے گا نہیں. لیکن علم اگر آپ خرچ کریں گے، خرچ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، تو کیا ہوگا؟ علم بڑھے گا. علم کم نہیں ہوگا، علم بڑھے گا. کیسے بڑھے گا؟ سوال یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے. جب آپ اس کو بتائیں گے اور ایک دوسرے سے بحث ہوگی تو آپ کا بھی علم بڑھے گا. جو بناتا ہے گڈ بھائی. موسٹ سینئر افراد جو بیٹھے ہیں، کچھ آپ سے سوال کرے گا، آپ کو جواب نہیں آتا، اس کے لیے پھر انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اس میں ایسا گڈ. ہاں جی حسن صاحب. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کسی اور کو بتائے گا، اس سے علم بڑھے گا. گڈ. دلاور صاحب، علم کیسے بڑھ سکتا ہے آپ کا بتانے سے؟ ہاں ہاں، آواز نہیں آ رہی بھائی. صحیح چیز بتانے سے. گڈ. اچھا چلیں، یہ جوابات تو جو ملے بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم بتائیں گے تو وہ بھی ہمیں کچھ بتائے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ اور کیا ہے؟ ہاں، علم کسی کو بتاتے ہیں تو ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، ہمارا علم پکا ہو جاتا ہے. علم پکا ہو جاتا ہے. گڈ. ٹھیک ہے نا. ایک اور پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں، وہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں نا، صحیح ہے، فار ایگزامپل آپ کی ایج کیا ہے؟ ہاں 15 ہے. آپ 15 سال کے، آپ نے کوئی بات سمجھی، اب آپ جا کے بتا رہے ہیں کس کو؟ 13 ایئرس کے بوائے کو، 13 ایئرس کے لڑکے کو. تو اس کا مینٹل کیلیبر آپ کا تقریباً برابر کا ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ آسانی سے سمجھا سکیں گے؟ نہیں آسانی سے سمجھا سکیں گے نا. آپ نے اس کو سمجھایا، اس کو بات سمجھا گئی. لیکن اگر آپ یہی بات کسی 7 یا 8 سال کے بچے کو سمجھانے جائیں تو وہ آسانی سے سمجھے گا؟ نہیں. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں،
کوشش کرنی پڑے گی اسے سمجھانے کی. کیسے سمجھائیں گے آپ اس کے لیول کی مثال لے کر آئیں گے, آپ اس کے جیسے بچے بنیں گے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, تو پھر آپ جا کے اس کو سمجھائیں گے. تو اب آپ نے جب اس کو سمجھانے کے لیے اتنی ٹیکنیکس استعمال کی تو اب آپ کو کیا ہوا, یہ بھی آپ کے اندر ایک انفارمیشن علم کی زیادتی کا باعث ہوا کہ آپ کو تجربہ ملا, آپ کو بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملی. واضح ہو رہی بات؟ یہی بات آپ کسی بڑے کو سمجھانے جائیں, اب آپ وہ بڑا کیا کہے گا, اچھا بھائی بات تو تم نے صحیح کی لیکن اس کے اوپر تو یہ سوال بنتا ہے, اس کے اوپر یہ اشکال ہے. آپ پھر بولیں گے یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. اب آپ کو ایک نئی جہت ملے گی. واضح ہو رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بس ضروریات بھی تو پوری ہو جاتی ہیں, گاڑی آ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ علم سے فائدہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. کیا تو آپ اس کو کیا کیجئے, سب سے پہلے اس پر عمل کیجئے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو پھیلائیے. اچھا بھائی, اب آپ لوگوں کے کام کی بات ہے یہاں پر, ذرا آپ لوگ بھی خوش ہو جائیے تھوڑا سا, کہ علم حاصل کرنا, علم کی خود اتنی فضیلتیں ہیں تو خود طالب علم کی بھی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اس انداز سے کہ وہ اللہ کے ان افراد میں سے کہ جس پر اللہ نے رحم کیا ہے, تو اسے کیا کہے, کیا ضروری ہے, متعلمین کی طرف دیکھے. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف نظر کرے کہ جو اللہ نے جن پر رحم کیا ہے, تو وہ کن کی طرف دیکھے, طالب علموں کی طرف دیکھے. صحیح ہے. فوالذی نفسی بیدہ, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ما من متعلم یختلف الی باب العالم والمعلم الا کتب اللہ له بكل قدم عبادۃ السنہ. جو طالب علم استاد کے دروازے تک علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے, اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے بولا بھی نہیں جا رہا مجھ سے, اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے کیا ہوتا ہے, 1 سال کی عبادتیں لکھ دیتا ہے. واو, ہے نا امیزنگ. آپ اتنی ساری نمازیں پڑھیں, آپ اتنا سارے روزے رکھیں, اتنا زکوٰۃ صدقہ یہ وہ کریں, سارے کام کریں, اور کتنا روزانہ آپ کو یہی روٹین رکھنا ہے. 1 سال تک آپ نے کام کیا اور آپ 5 منٹ میں جا کے مدرسے پہنچ گئے, دونوں کا ثواب کیا ہوگا, برابر. 1 سال آپ عبادتیں کریں اور یہاں آپ 2 منٹ میں استاد کے دروازے تک پہنچ جائیں. یہ جو آپ 2 قدم چل کے استاد کے دروازے تک پہنچے ہیں, کیا ہوگا, بلکہ زیادہ اس کا ثواب, کیونکہ ہر قدم پر 1 سال کی عبادتیں, ان کا ثواب مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتیں ختم کر دو بھائی, ہاں یہ بھی خیال رہے. صحیح ہے. اللہ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مدرسے چلے آؤ, 2 قدم چل کے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا. نہیں, وہ واجب ہے, نماز روزہ واجب ہے, اس کو بھی انجام دینا ہے, لیکن اس کا جتنا اجر ہوگا اتنا اجر یہاں پر بھی ملے گا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ, اور ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے. جنت میں اب تک تو سنا تھا محل ملے گا, ہاں, لیکن رسول کیا فرمانے, طالب علم کو ہر قدم کے بدلے کیا ملے گا, شہر ملے گا. سوچے تو اندازہ تو کریں یار, آپ لوگ کتنے شہر بسا لیے ہوں گے آپ لوگوں نے جنت میں, ہاں, کتنی ثواب حاصل کر لیا ہوگا. کتنے مرتبہ مدرسے آئے, کتنا عرصہ ہو گیا مدرسے آتے ہوئے, 9 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے. کتنا عرصہ ہوا مدرسے آتے ہوئے, 5-6 سال ہو گئے. واو, مطلب بھائی 5-6 سال 9 سال سے جو ہے آپ لوگ ماشاءاللہ ہر قدم پہ پورے سال کی عبادتوں کا ثواب لے رہے ہیں. کتنے شہر آباد کر دیا آپ لوگوں نے جنت میں, کتنے شہروں کے مالک بن گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم کے ذریعے سے طالب علم کی فضیلت ہے. یہ پروردگار کی طرف سے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ریوارڈ ہے طالب علم کے لیے. صحیح ہے, بات واضح ہو رہی ہے. اچھا بھائی, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ, اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یعنی والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے بھائی بہن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن یہاں تو رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب زمین پر چل رہے ہیں نا طالب علم, تو زمین بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہے کہ خدا اس طالب علم کی مغفرت فرما, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. صرف کس لیے
کیوں؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے. صحیح ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کیا ہے؟ انعام. وَيَمْسِي وَيَصْبَحْ مَغْفُورًا لَهُ وَتَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ. اور وہ شام و صبح مغفرت یافتہ ہوتا ہے, یعنی جب وہ صبح ہوتا ہے, صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے تو وہ معاف کیا ہوا ہوتا ہے, پروردگار عالم کی طرف سے معاف کیا جا چکا ہوتا ہے, الا کہ کوئی گناہ نہ کر رہا ہو. مطلب مدرسے سے باہر نکل کے 2 لڑکوں نے فائٹنگ شروع کر دی ہیں, ڈرائیور صاحب بدتمیزی شروع کر دی, گھر پہنچ کے والدین سے جب وہ اونچی آواز میں بات کریں, بھائی سارے اب یہاں پر توقع نہ ہو کہ ساری عبادت وہ سارے ثواب جو ہے ساتھ رہے گا. نہیں بھائی, نہیں, وہ آپ خود ہی جو ہے مائنس کرتے جا رہے ہیں. اس چیز کا خیال ہے. صحیح ہے. جو ثواب ہمیں مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثواب ہمارے پاس رہے, وہ ہمیں خود بچا کے رکھنا ہے. وہ کیسے بچا کے رکھنا ہے؟ کوئی برا کام نہ کر کے, کوئی حرام کام نہ کر کے. ٹھیک ہے. اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنت سے آزاد کیے گئے لوگوں میں سے ہے, جہنم سے آزاد, یعنی فرشتے اس کے لیے, وہ معصوم فرشتے کی جنہیں پروردگار نے خلق اس لیے کیے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں, وہ طالب علم کے لیے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ جہنم سے آزاد کیا گیا, اس کا جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف جنتی ہے. یہ بھائی طالب علم کو مل رہا ہے, ایوارڈ ملتے ہیں. صحیح ہے نا. اچھا, اس کے بعد یہ تو طالب علم کی فضیلت تھی کہ جو علم حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بس ایک آخری روایت ہے, ہاں آخری سلائڈ رہ گئی اس کو. جو علم حاصل کر چکا ہوتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے, یعنی عالم دین, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں العالم کمن معه شمعۃ تضیء للناس. عالم اس شخص کی مانند ہے جس کے پاس چراغ ہو جو لوگوں کو روشنی دیتا ہو. واو, لالٹین دیکھیے آپ لوگوں نے؟ لالٹین تو دیکھیے, ہاں, ایمرجنسی لائٹ دیکھیے, موبائل کی فلیش لائٹ دیکھیے, ہاں, کیا فائدہ کرتی ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا, کیسے روشنی دیتی ہے. کبھی کبھی کہیں ہوا ہے, اتفاق ہوا کہ خوب اندھیرا ہو گیا اور بس ایک کسی نے موبائل نکالا ہوا ایسے کر کے, ہیں, کبھی ہوا اتفاق؟ کہاں؟ گھر میں ہوا ہے, بالکل خوب اندھیرا ہو جاتا ہے. اوہ مائی گاڈ. اور کوئی اور ایکسپیرینس؟ کیسا فیل ہوتا ہے جب اچانک سے ایک چھوٹی سی لائٹ دیکھتے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہاں, امید. اور کیا فیل ہوتا ہے؟ واہ, خوشی, دل سکون میں آیا تھا نا یار, ایک نور, ایک راستہ مل گیا ہم کو. ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک راستہ مل گیا. امام فرما رہے ہیں عالم دین اس لائٹ کی مانند ہے, یا اس لائٹ کی مانند ہے, یا ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ میں لائٹ ہے. صحیح ہے. چلو آپ اس کو اس مثال میں اس کو اس طرح سے لیں. آپ کے گھر میں 2 بجے رات کو لائٹ چلی گئی. صحیح ہے. حسن صاحب کے گھر پہ پورا بلیک آؤٹ ہو گیا. حسن صاحب کے بھائی آئے, لائٹ لے گئے. حسن صاحب کتنا خوش ہوں گے لائٹ کو دیکھ کر بھی, اور پھر اپنے بھائی کو دیکھ کر بھی. تعریف کہیں بھائی آپ کو بڑی مہربانی, آپ لائٹ لے کر آ گئے, ورنہ ہم تو کہیں اترتے, کہیں سے بستر لگ جاتا, کہیں الماری میں گھس جاتے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کا شکریہ, آپ کیا کریں, آپ نے کیا کیا, لائٹ لے کر آئے. صحیح ہے. آپ کیا کرتے ہیں, بھائی کو, جو شخص آپ کو لائٹ دکھاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کے لیے دل سے خوش ہوتے ہیں. امام فرما رہے ہیں عالم ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لائٹ ہے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ صحیح پاتھ کیا ہے, صحیح راستہ کیا ہے. وہ راستہ کون سا ہے کہ جہاں سے آپ کو ائمہ علیہ السلام ملیں گے. وہ راستہ کون سا ہے کہ جہاں سے آپ کو ائمہ کا قرب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے عالم کا کس طرح سے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس کا احترام کر کے, اس سے علم حاصل کر کے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی, اذا مات المؤمن الفقیہ سلم فی الاسلام ثلمۃ لا یصدها شیء. جب ایک عالم مؤمن فقیہ یعنی جس نے فقہ کا علم حاصل کیا ہو, جس نے دین میں تدبر تفکر کیا ہو, اس سوچنے کے بعد, تفکر کے بعد اس پر عمل بھی کیا ہو. امام فرما رہے کہ ایسا عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے, جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, ایک اور بندہ کم ہو گیا. ایسا ہی ہے. ہاں, اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں, ایک اور بندہ مر گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق پڑ گیا, کیا فرق پڑ گیا؟ بہت بڑا فرق ہوا. ایک عام آدمی مرتا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. ایک عام آدمی مرا, اس کی کچھ رسپانسبلٹیز تھیں, وہ دوسرے سنبھال لیں گے. وہ گھر کا اکیلا کمانے والا تھا, اب اس کا بیٹا وہ کمائے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہیں جاب کرتا تھا, مینیجر تھا, وہ مر گیا, کسی دوسرے کو لے کے مینیجر بٹھا دیں گے. ایسا ہی نہیں ہے. لیکن امام فرماتے جب ایک عالم مرتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے,
اسلام کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایسا گیپ آ جاتا ہے کہ جسے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ آپ دیوار پہ پینٹ کرتے ہیں, کتنا پیارا پینٹ ہوا ماشاءاللہ ہے. اب یہاں پر کوئی مثال کے طور پر بنتے وقت, دیوار بنتے وقت کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا, ایک دھبا آ جاتا ہے, بالکل عجیب سا دھبا ہو جاتا. اب آپ پینٹ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پتہ نہیں 2-4 آپ نے ٹیکنیکس اپنا لی, وہ نہیں ختم ہو رہا. آپ کیا کہیں گے؟ یار بنانے والا کیسا آدمی تھا, خدا اس سے پوچھے, پتہ نہیں کیسا اس نے کام خراب کیا, یہ بھر ہی نہیں رہا ہے. کتنی جتن کر لی, کتنی محنت کر لی. ہاں ہاں, کیا مثال ہے یہ تو, چلو بھر جائے گا پھر بھی سیمنٹ لگا کے, ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی کیمیکل گر گیا مثال کے طور پر, کچھ بھی ایکسپائزڈ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دھبا نہیں جا رہا. ہمارے یہاں عموماً نجف میں کیا ہوتا ہے, نجف میں نا جب کہیں پانی آ جاتا ہے نا تو ہمارے یہاں ایک چیز لگتی ہے, یہ پینٹ تو ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں پینٹ نہیں ہوتا نارملی, ہمارے ایک چیز ہوتی ہے بورا کو سے کہتے ہیں, وہ اس پہ اگر پانی وغیرہ گر جائے تو اس کا دھبا اتنی آرام سے جاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہیں گے آپ؟ یار اس بیڑا غرق ہو گیا دیوار کا, یہ خلا پورا نہیں ہو سکتا. امام کہہ رہے ہیں ہاں شیشے میں بال آ جاتا ہے, وہ آپ پورا نہیں کر سکتے. امام کہہ رہے ہیں وہ جو دیوار ہے نا وہ اسلام ہے, اس کے اسلام کے اندر وہ کیا ہے, وہ جو دھبا آیا ہے وہ عالم کے مرنے کا دھبا ہے, اس کا خلا ہے, پورا نہیں ہو سکتا, وہ پورا نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا مرتبہ ہے عالم فقیہ کا. فقیہ یعنی خصوصاً وہ کہ جس نے فقہ میں تدبر تفکر کیا ہو. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز, بھائی آپ خاندان میں آپ کی تعریف کی جائے, حسن صاحب ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت بچے ہیں, کیا ہی زبردست بچے ہیں, صحیح ہے. جناب دلاور صاحب کیا ماشاءاللہ بھولے بھالے, بہت آرام سے سکون پرسکون آدمی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خاندان میں تعریف ہوتی ہے لیکن کسی جہت سے ہوتی ہے نا. حسن صاحب کی کیوں ہو رہی ہے؟ تابع دار ہیں. دلاور صاحب کی کیوں ہو رہی ہیں؟ بالکل پرسکون رہتے ہیں, صحیح ہے. اور آپ حضرات کی تعریف ہوتی ہوں گی, چاہ رہی ہیں, چلو بس بولے 2 منٹ میں. کوئی نہ کوئی وجہ سے تعریف ہوتی ہوگی, کسی نہ کسی وجہ سے پہچانا جاتا ہوگا, صحیح ہے. امام علی فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر شخص کی قیمت وہ ہے, ہر شخص کی قدر یہ ہے کہ جو اس کے اندر مہارت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی مہارت ابھی ہم نے کیا پڑھی؟ علم ہے. تو اگر علم سے انسان پہچانا جا رہا ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو اچھے سے علم حاصل کریں اور اس پر کیا کریں؟ عمل بھی کریں, اور کیا کریں؟ اس کو پھیلائیں بھی. اور کس طرح سے علم حاصل کریں؟ خلوص نیت, کیا محنت اور ائمہ سے توسل, صحیح ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا تمام کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.